بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، صبح 13 شوال اور جمعرات کا مقدس دن آ چکا ہے اور یہ شوال کی دوسری جمعرات ہے۔ دیکھ لو کتنا اپنی روٹین کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ یکے بعد دیگرے مہینے آتے ہیں، ان کے دن آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ان دنوں میں یہاں تھے، آج وہ قبرستان میں ہیں، تو ان کی زندگی اب اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ ایک ایک لمحہ یہ زندگی جو دنیا میں اللہ نے دی ہے، جب وہ قبر میں جائے گا تو اس وقت وہ پچھتائے گا کہ ہم نے اس وقت کو کیوں ضائع کیا۔ آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں لیکن ہمیں اس وقت کی قدر نہیں، ہمارے دلوں میں اس دن کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی شان نہیں، کوئی عزت نہیں۔ ہر دن ہمارا آتا ہے چلا جاتا ہے، ہر دن آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی قدر نہیں، ہمیں ان دنوں کی قدر نہیں۔ یہ قدر اس وقت محسوس ہوگی جب آپ قبرستان میں ہوں گے، ایک قبر میں ہوں گے، اندھیری کوٹھڑی ہوگی، نہ دروازہ ہوگا، نہ باری ہوگی، نہ بجلی ہوگی، نہ اے سی ہوگا، نہ پنکھا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے کپڑے بھی تن سے اتار کر وہاں پر رکھ کر آئیں گے، اور جب وہاں پر جاؤ گے تو وہاں پر جب اگلی منزل دیکھو گے تو پھر آپ کو قدر ہوگی کہ جمعرات کا دن کتنا عظیم تھا، جمعے کا دن کتنا عظیم تھا، فجر کا وقت کتنا عظیم تھا، ظہر عصر کتنی عظیم تھی، مغرب عشاء اور تہجد کے نوافل کتنے اہمیت کے مالک تھے۔ لیکن آج ہم اس قیمتی وقت کو ایسے ضائع کر رہے ہیں جیسے ہمیں ان چیزوں کا شعور ہی نہیں، پتہ بھی نہیں۔ اللہ نے بار بار قرآن میں آپ کو کہا ہے کہ افلا یتفکرون، اے میرا بندہ فکر کر، اے میرا بندہ سوچ، اے میرا بندہ اپنی زندگی کے اوپر فکر کر، اپنے سانس پر فکر کر، اپنی رات دن پر فکر کر۔ آپ کی قبر آنے والی ہے، وہاں سے واپسی ناممکن ہے، پھر واپسی کا کوئی چکر نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، گھروں کے ماحول کو بدلو۔ آج پیسے کی ہوس، دنیا کا نشہ، ایک عورت اگر کھلے بال اور مہنگے کپڑے اور وہ بھی شارٹ کپڑے جب پہنتی ہے تو لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، زندگی تو ان کی ہے۔ ان کی میرے بھائی اور دوستو زندگی نہیں، اس دنیا میں وہ عیاشی تو کر رہے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، جو مومن نہیں اس کے لیے یہ عیاشی کا اڈا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عیاشی کر رہے ہیں، مومن اس میں قید ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے عورتیں بالوں کو جو ہے وہ ایسے ہی اوپن چھوڑ دیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دیکھ لو آج سوشل میڈیا پر کتنی لعنت بن چکی ہے، کتنا ظلم و ستم بن چکا ہے، اور لوگ فخر کرتے ہیں، ان کے خاوند ساتھ ہے، ان کی فیملی ساتھ ہے، ان کو کوئی حیا نہیں رہا۔ کیا دور آ گیا ہے؟ وہ دور یاد کرو جب میرے محمد مصطفیٰ کا دور تھا۔ اس دور میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک بال بھی ننگا نہیں ہوا تھا۔ وہ دور ہے اصل دور۔ آپ اس کی نقل اتارو اگر مسلمان بننا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ تم کس کے مسلمان، کس نام کے مسلمان ہو؟ آپ کے گھر کے اندر آپ کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، میرے اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے، باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لے بس نماز پڑھ لیں تو یہی آپ کی آخرت اور دنیا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ دنیا، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محمد مصطفیٰ کی زندگی آپ کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اس زندگی کو اچیومنٹ کرنا چاہیے،
उस ज़िंदगी को अपने घरों की जीनत बनाना चाहिए। वो ज़िंदगी क्या थी, सोचो तो सही। क्या मेरे नबी की बेटियां इसी तरह बाल खिलारा करती थी? नऊज़ुबिल्ला। आज वो जब मंज़र देखा जाता है तो आज का मंज़र शर्म आती है कि हम मुसलमान अपने आप को कहें। आज वो हया ख़त्म हो गया है, वो बातें ख़त्म हो गई हैं। नाजरीन, पैसे की दौड़ है, पैसे की। अगर आपको पैसा चाहिए, सुबह जुमेरात का दिन है, आप अमल करो। कुरान अमल का नाम है। कुरान के अंदर मेरे रब ने बड़ा कुछ रख दिया है। सुबह 13 शवाल है, जुमेरात के दिन आप थोड़े से ले लो, थोड़ी सी चीनी, मैदा, सूजी, 3 चीज़ें ले लो और उसके ऊपर अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद इब्राहिमी पढ़ो 11 मरतबा, और उसके बाद सूरह कौसर को पढ़ो 99 बार। और फिर मेरे अल्लाह का एक इस्म है या रज़्ज़ाक़, या रज़्ज़ाक़, उसकी एक तस्बीह पढ़कर आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़कर उस मीठी चीज़ पर जो चीज़ें लेनी है उसके ऊपर दम करके जहाँ पर चिंटियाँ हैं वहाँ पर फेंक दो। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब फेंक कर आओगे दिल में ये तसव्वुर करना कि मेरे अल्लाह मुझे रिज़्क़ चाहिए। अगर आपके पास रिज़्क़ नहीं तो रिज़्क़ अल्लाह से मांगो। एक तरीका है, अल्लाह के सामने रात को तहज्जुद के टाइम उठकर अल्लाह से मांगो। और ये जो छोटा सा अमल मैंने आपको बताया है ये करो। ये मेरे अल्लाह की कमज़ोर तरीन मखलूक है, उसकी मदद करो, उसको खाने के लिए दो। जब किसी को दोगे तो मेरा रब आपके रिज़्क़ में इतना इजाफा कर देगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे भाई, कुछ तरीके हैं ज़िंदगी गुजारने के। ये कोई तरीका नहीं कि हम अल्लाह को भूल जाएं, अल्लाह की मखलूक़ात को भूल जाएं और इस दुनिया की ऐशो इशरत में रहें तो हम कहें कि हमारे ऊपर ये वबाल आ चुका है, हमने कौन सा गुनाह, हमारे घर बर्बाद हो गए। ये रोना पीटना ही फिर पड़ेगा और कुछ नहीं है। अल्लाह के रास्ते को अपना लो, मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान को, और उनकी ज़िंदगी को अपने घरों की जीनत बना लो। खुदा की कसम सुकून आ जाएगा। और इसको सदका जारिया समझकर, अगर मेरी चीज़ आपको प्यारी लगी है, बातें अच्छी लगी हैं, तो इसको सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों में, फैमिली में लोगों को ये शेयर करो ताकि लोगों को अवेयरनेस, लोगों को पता चले कि ज़िंदगी किसका नाम है और हम किधर जा रहे हैं। ये पैगाम है मेरा आप तक, और आपका काम है लोगों तक पहुँचाना। ये हमारे ऊपर कर्ज़ है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।